ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا بھول کے روزہ کی حالت میں کچھ کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں نے بھول کے کھانا کھا لیا، میں نے تو روزہ رکھا ہوا تھا۔ بہت ہی پریشان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنا روزہ پورا کرو، اللہ نے تمہیں کھلایا ہے، اللہ نے تمہیں پلایا ہے۔ بھول کے کوئی بھی چیز کھا پی لینے سے روزہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ نبی علیہ السلام نے اس روزے کو مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اپنی زندگی میں ایک روزہ بھی چھوڑ دے، جان بوجھ کے صحت تندرستی کی حالت میں ہے، طاقت ہے روزہ رکھنے کی، اور ایک روزہ بھی چھوڑ دیا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری زندگی بھی وہ اس کی قضا دیتا رہے، اس کے بدلے میں روزہ رکھتا رہے، تو وہ جو روزہ چھوڑا ہے اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ دوسری بات کہ کیا روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں وضاحت فرمائی ہے کہ مسواک کرنے سے روزہ خراب نہیں ہوتا، بلکہ روزہ بالکل ٹھیک رہتا ہے، اور مسواک تو ایسا افضل ترین عمل ہے جو ہر نماز سے پہلے ہر حال میں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک جو ہے یہ تمہارے منہ کی پاکیزگی صفائی کا سبب بھی ہے، اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے، رب کی رضامندگی کا سبب بھی ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ تھا کہ روزے کی حالت میں اگر انجانے میں کوئی چیز ایسی لگ گئی اور خون نکل آیا جسم سے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق اس پہ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان خواتین کو یا وہ باورچی حضرات جن کے لیے ضروری اور مجبوری ہے کہ جب وہ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کا نمک وغیرہ چکھنے کے لیے اگر وہ زبان کو اس کھانے میں سے کچھ حصہ لگاتے ہیں، اس چکھنے سے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ نہیں ٹوٹ جاتا، روزہ پھر بھی ٹھیک رہتا ہے۔ اسی طرح جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو عام دنوں میں تو یہ ضروری ہے کہ ہم وضو کرتے ہوئے غرارہ کریں کہ حلق تک پانی لے جائیں، لیکن جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس وقت پھر حلق تک پانی نہیں لے جانا چاہیے، کیونکہ ایک خدشہ ہوتا ہے کہ پانی اندر نہ چلا جائے۔ اس حالت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پانی آپ کلی کریں، لیکن غرارے کے لیے حلق تک پانی نہ لے جائیں روزے کی حالت میں۔ یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اس سے ہٹ کے بھی روزے سے متعلقہ مطلب سر میں تیل لگانا، آنکھوں میں سرما لگانا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا شریعت جو ہے نا اس میں، بلکہ جہاں پہ یہ اللہ رب العزت نے روزے کا بیان کیا ہے قرآن پاک میں، وہیں اللہ رب العزت نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، رب تمہارے لیے مشکلات نہیں پیدا کرتا۔ ہاں، جو مسائل پوچھنے والے ہیں وہ تو ہم پوچھتے نہیں ہیں کہ روزے کی حالت میں سود کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹ جاتا، یہ نہیں ہم پوچھتے۔ ہاں، روزے کی حالت میں کسی اپنے بھائی مسلمان کی غیبت چغلی کرنے سے مولوی صاحب روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ کیوں؟ چغلی اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ الحجرات میں کہ جس طرح اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، روزہ بھی رکھا ہے اور اپنے ہی مردہ بھائی کا گوشت بھی کھا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بالکل صاف الفاظ میں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو روزہ بھی رکھتا ہے اور جھوٹ نہیں چھوڑتا، من لم یدع قول الزور، جو جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، روزہ بھی رکھتا ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں کہ وہ سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرے، کیونکہ اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
رب تو روزہ رکھوا کے ہم سے یہ برائیاں دور کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت تو بنیادی طور پہ ہمیں پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں، جسمانی طور پہ کہ جب ہم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، جسم کی اندر کی بہت ساری غلاظتیں، بہت سارے ایسے فاضل مادہ جات جو پورے سال میں جڑے ہوتے ہیں، وہ روزے کے بدلہ میں اللہ ان کو نکال دیتا ہے، وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور جسم بھی صحت مند تندرست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی وجہ سے جب ہم باقی برائیاں چھوڑتے ہیں تو ہماری روح جو ہے اس میں بھی پاکیزگی آ جاتی ہے، طہارت آ جاتی ہے، اس کو بھی تقویت ملتی ہے، روح کی جو ایمانی حالت ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جب ہم نے روزہ رکھا ہو اس وقت بالخصوص اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کیجیے، اپنے کانوں کی حفاظت کیجیے۔ کیا فائدہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور گندی موویاں بھی دیکھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے کانوں سے گانے بھی سن رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور زبان سے لوگوں کے لیے غلط ملط الٹ ملٹ باتیں بھی کر رہے ہیں، وہی سارے معمولات زندگی کے جو پہلے تھے وہ رمضان میں بھی چل رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ہاتھ سے ماپ تول میں کمی بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد شام کو ہم یہ امید بھی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم سے بڑا روزہ دار ہی کوئی نہیں تھا، اب ہمیں تو معافی مل ہی جائے گی۔ ہاں معافی تو ضرور ملے گی، کیونکہ مہینہ ہی معافی کا ہے، رمضان تو آیا ہی ہمیں معاف کروانے کے لیے تھا، اس میں کوئی دو آراء نہیں ہے۔ لیکن معافی کے لیے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک درمیان میں چھوٹا سا بیریئر ہے، اس کو دیکھ لیجئے وہ کون سا بیریئر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص اپنا محاسبہ کرے گا، اپنا احتساب کرے گا، خود کو برائیوں سے روکے گا، خود کو نیکی کے لیے تیار رکھے گا اور اپنے ایمان کو کہیں پہ بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ مومن بھی ہے، پھر اس نے اپنے آپ کو برائیوں سے روکا بھی ہے، اس طرح سے اس نے روزہ رکھ لیا، پھر شام جب ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے واقعی یہی اعلان ہوتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبہ، میرے بندے میں نے تیرے اس روزہ کے بدلہ میں تیرے پچھلے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کیونکہ جتنے بھی اعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں، ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، کرامن کاتبین، دو فرشتے جو ہمارے دو کندھوں پہ بیٹھے ہیں، یہ دونوں مووی میکر ہیں، یہ دونوں ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کے پاس آڈیو ریکارڈنگز بھی ہیں، ان کے پاس وہ لکھی ہوئی ساری چیزیں بھی ہیں، اور ان کا ریکارڈ جو ہے وہ کسی صورت بھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی جو بھی ہم کریں گے، جو نیکی کریں گے، اللہ کے فرشتے اس کو لکھ لیں گے، لیکن یہ جو روزہ ہے نا، جب اس کی باری آتی ہے تو اللہ کے ملائکہ پوچھتے ہیں یا اللہ بندے نے صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے بدلہ میں کیا اجر و ثواب لکھ دیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے اس کے بدلہ میں صرف روزہ ہی لکھ دیجئے۔ یا اللہ تمام نیکیوں کا تو اجر ہم لکھ رہے ہیں، تو یہاں روزہ کیوں لکھنا ہے؟ تمام نیکیاں جو ہیں نا وہ ظاہری ہیں، نماز دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں ان کو پڑھتے ہوئے، صدقہ کرتے ہوئے دوسرے لوگ بھی ان کو دیکھتے ہیں، یہ روزہ تو میرا اور اس کا خالصتاً معاملہ ہے۔ ادھر وضو کے لیے منہ میں پانی لے جائے، آدھا اندر لے جائے، آدھا باہر پھینک دے، کوئی بندہ تو نہیں دیکھ رہا، صرف رب دیکھ رہا ہے، یہ خالص میرے لیے عبادت ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جگہ آپ نے روزہ ہی لکھنا ہے، میں نے اس کا بدلہ اپنے بندے کو دینا ہے۔ یا اللہ کیا ہو سکتا ہے بدلہ اس روزے کا؟ لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کے بدلہ میں اپنے بندے کو اپنی شان و شوکت والی جنت عطا کر دوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں اللہ اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔